بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صلوات محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری برائے خشنود محمد و محمد علیہ السلام بلند تر صلوات آیت مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا سورہ الرحمن کی آیت جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ہر چیز کے لیے فنا ہے بقا صرف اور صرف پروردگار عالم کی ذات کے لیے ہے باقی تمام کے تمام فنا ہو جائیں آسمان والے بھی فنا ہو جائیں گے زمین والے بھی فنا ہو جائیں گے عرش کے فرشتے فرش کے لوگ عرش کے لوگ سب کے سب فنا ہو جائیں گے صرف اور صرف بقا پروردگار عالم کی ذات کے لیے باقی سب فنا کل من علیہا جو بھی ہے اس زمین پر یا جو آسمان میں ہے سب کے سب کے لیے فنا ہے اور بقا اگر ہے تو صرف پروردگار عالم کی ذات کے لیے اس کی حکومت باقی رہے گی اس کا دین باقی رہے گا اس کا اسلام باقی رہے گا باقی سب ہلاک ہو جائیں گے ختم ایک دو مسئلے آپ کی خدمت میں عرض کروں جتنی دیر تک مومنین تشریف نہیں لاتے شب عاشور کے حوالے سے شب عاشور اور روز عاشور یعنی کل کا دن آج کی رات جسے شب عاشور 10ویں محرم کی رات یہ رات قیامت کی رات ہے عبادت کی رات ہے ذکر کرنے کی رات ہے دعا کرنے کی رات ہے اور بیدار رہنے کی رات ہے اس رات کو سونا منع ہے فقہاء نے علماء نے کتابوں میں تحریر فرمایا ہے
اس رات کو نہیں سونا چاہیے، بچوں کو بھی بیدار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شب بیداری یہ ضروری ہے۔ ایک عمل تو یہ ہے کہ شب بیداری، اس کے بعد شب عاشور کے کچھ اعمال، جب مومنین زیادہ اکٹھے ہوں گے تو میں اعمال بیان کروں گا۔ اعمال شب عاشور، یہاں سے جلوس جائے گا حیدر کے گھر تک، وہاں پہ جلوس پہنچے گا تو اس کے بعد اعمال شب عاشور شروع ہوں گے۔ باقی کل صبح اعمال روز عاشور تقریباً 9:30 بجے انشاءاللہ اسی جگہ امام بارگاہ میں اعمال روز عاشور یعنی نماز اور پھر زیارت عاشورہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا اس حوالے سے۔ ابھی زیارت عاشورہ کی تلاوت کا ثواب، زیارت عاشورہ پڑھنے کا ثواب اور اس کے فائدے کیا ہیں، اس حوالے سے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں کہ زیارت عاشورہ کے اندر کیا چیز ہے۔ قم کا واقعہ ہے یا تہران کا یا قم کا واقعہ ہے۔ گزشتہ زمانے میں کسی بزرگ متقی پرہیزگار نے خواب دیکھا، تمام مرحومین جن کو وہ دنیا میں جانتے بھی تھے، قبرستان کے تمام مرحومین عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص جس کو وہ جانتا تھا، دنیا میں غلط کام کرتا تھا، اس سے بھی خواب کے ذریعے اس کی ملاقات ہوئی تو اس بزرگ نے پوچھا، بندہ خدا تو نے دنیا میں کوئی خاص کام نہیں کیا، کوئی عمل خیر انجام نہیں دیا، اب تم یہاں پر عیش و عشرت کی زندگی گزارے، آخر کیا وجہ ہے؟ جواب دیا کہ یقیناً ہم پریشان تھے، سارے مرحومین پریشان تھے، مگر ایک ہفتہ پہلے ایک موچی کی بیوی فوت ہو گئی، ایک ہفتہ پہلے، اور اس کو اسی قبرستان میں دفنایا گیا ہے۔ جس دن سے اس مومنہ کو اس قبرستان میں دفنایا گیا ہے، اسی دن سے لے کر آج تک روزانہ امام حسین علیہ السلام اس عورت کے سرانے تشریف لاتے ہیں، روزانہ۔ اور امام حسین علیہ السلام کے قدوم کی برکت سے، یعنی قدم کی برکت سے ہم لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بزرگ خواب سے بیدار ہوئے، صبح کا انتظار ہے، پوچھنے کے لیے، پتہ کرنے کے لیے جانا ہے کہ وہ خاتون کس محلے کے رہنے والی تھی، کس علاقے کے، کس محلے کی، اور کس کی بیوی تھی، اور عمل کیا کرتی تھی۔ صبح کا انتظار تھا، صبح ہوئی، اس کے بعد بزرگ نکلے، تلاش کرتے کرتے اس محلے میں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ ایک موچی کی بیوی تھی، موچی کی بیوی، جو ہماری نظروں میں موچی کچھ نہیں ہے، باورچی کچھ نہیں ہے، خدا کی مخلوق ہے، سب برابر ہے۔ کوئی موچی جوتیاں سلا کے روزی کماتا ہے، کوئی کپڑے سلا کے کماتا ہے، توہین نہیں کرنی چاہیے۔ وہ موچی ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے،
نہیں، ذات پات کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کا کوئی شخص رشتہ دار نہیں۔ جتنے انبیاء آئے، جتنے اولیاء آئے، جتنے معصومین تشریف لائے، ان میں سے اور ہم لوگوں میں سے خدا کسی کا رشتہ دار نہیں، کسی سے رشتہ نہیں ہے خدا کا۔ نہ خدا کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا ماموں ہے، نہ خدا کسی کا چاچا ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ خدا سے اگر رشتہ ہے تو عبادت اور ریاضت اور تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک، خدا کے پاس تم میں سے بڑا انسان، معزز انسان وہ ہے جو صاحب تقوی، کوئی رشتہ دار نہیں ہے خدا سے۔ بزرگ چلتے چلتے اس موچی کے گھر پہنچے اور اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کیا تمہاری بیوی ایک ہفتہ پہلے دنیا سے وفات پا گئی ہے، انتقال کر گئی؟ اس نے کہا ہاں جی۔ کہا کتنے دن ہو گئے؟ کہا کہ ایک ہفتہ۔ پوچھا کہاں دفن کیا گیا؟ کہا فلان قبرستان میں۔ جس طرح بزرگ نے خواب دیکھا اسی طرح اس نے ساری چیزیں دیکھی اسی قبرستان میں، اور اتنے دن گزر گئے، یعنی ایک ہفتہ۔ پوچھا کہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، مجھے پتہ چلا ہے خواب کے ذریعے کہ تمہاری بیوی کے سرانے روز امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے بلا ناغہ، اور امام حسین علیہ السلام کے قدم کی برکت سے اس قبرستان میں جتنے مرحومین ہیں وہ سب کے سب عیش و عشرت کی زندگی گزارے امام حسین علیہ السلام کے قدم کی برکت سے، وہ خوشحال ہیں سارے مرحوم۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ آخر تمہاری بیوی کیا کام کرتی تھی دنیا میں؟ جب وہ زندہ تھی تو کام کیا کرتی؟ موچی نے کہا کہ وہ صرف واجبات کی حد تک نمازیں ادا کرتی تھی، واجبات، صبح کی 2 رکعت، ظہر کی 4، عصر کے 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4۔ وہ واجبات کی ادائیگی کے بعد، یعنی صرف واجب تک، زیادہ نمازیں نہیں پڑھتی، صرف واجب نمازیں پڑھنے کے بعد روزانہ بلا ناغہ زیارت عاشورہ پڑھا کرتی تھی۔ زیارت عاشورہ لاہور شہر میں بڑا عرصہ رہا ہونا، 20-25 سال۔ سینکڑوں خواتین اور سینکڑوں مرد کو میں نے یہ نسخہ دیا، زیارت عاشورہ پڑھا کرو تو پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ انہوں نے استفادہ کیا۔ اب بھی فون آتا ہے ادھر سے، اب بھی لوگ یہاں بھی آتے ہیں، کبھی کبھار ادھر بھی آ جاتے، کبھی میں بھی مہینے میں گھر چلا جاتا ہوں ملنے کو۔ زیارت عاشورہ تو آج شب کو انشاءاللہ زیارت عاشورہ کی تلاوت کریں گے، کل صبح زیارت روز عاشورہ۔ صلوات پڑھیں محمد والے صلی اللہ محمد والے محمد۔ آیت مجیدہ کی تلاوت کی اور ترجمہ آپ کو سنایا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ آج کی رات یعنی شب عاشور کی رات کو امام حسین علیہ السلام کسی جگہ بیٹھ کر زمانے کی شکایت کر رہے تھے۔ زمانہ عربی میں اشعار ہیں، اس کا میں ترجمہ سناتا ہوں آپ کو۔
زمانہ کی شکایت کر رہے تھے کہ اے زمانہ تف ہے تیرے اوپر، افسوس ہے تیرے اوپر کہ تو نے کبھی صبح کے وقت کسی کو موت کی نیند سلا دیا، کبھی شام کے وقت موت کی نیند سلا دیا، کبھی رات کے وقت، کبھی دن کے وقت۔ شکایت کر رہے تھے زمانے کی، تو ہلاک کرتا ہے، تو موت کی نیند سلاتا ہے، اے زمانہ افسوس ہے تیرے اوپر، تف ہے، اف ہے۔ ساتھ ساتھ آپ یہ بھی فرما رہے تھے کہ زمانہ کیا کرے گا جبکہ ہر چیز کے لیے فنا۔ آیت ہے قرآن مجید، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر چیز کے لیے فنا ہے، بقا کسی چیز کے لیے۔ تو زمانہ کیا کرے؟ یہ اشعار آپ پڑھ رہے تھے، پاک بی بی سکینہ نے اے اشعار سن کر اپنی پھپھی زینب سے آگاہ کیا کہ پھپھی اماں، میرے بابا جان اس قسم کی شکایت کر رہے ہیں، زمانے کی شکایت کر رہے ہیں، گویا کہ کل میرے بابا شہید۔ پاک بی بی زینب فوراً امام کی خدمت میں آئی اور عرض کرنے لگے، بھیا آپ کس چیز کی شکایت کر رہے تھے؟ زمانے کی شکایت کر رہے تھے، ہمیں تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کل شہید ہو گئے۔ جناب زینب اور سکینہ کی پریشانی دیکھ کر امام علیہ السلام نے تسلی دینے کے لیے اسی آیت کی تلاوت کی، بہن زینب پریشان نہ ہو، صبر کا دامن نہ چھوڑیں، پریشان نہ ہو، کل من علیہا فان، آسمان والے مر جائیں گے، زمین والے مر جائیں گے، آسمان کے فرشتے مر جائیں گے، یہاں تک کہ بڑے فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ان کے لیے بھی موت، اور آخر پہ ملک الموت کے لیے بھی موت، اور اس سے آگے جا کر آخر پہ موت کے لیے بھی موت۔ بہن زینب پریشان نہ ہو، اگر دنیا کے لیے کوئی بقا ہوتی لما مات خیر المرسلین، تو میرے جد امجد نانا رسول اللہ کبھی دنیا سے پردہ نہ کرتے۔ سب سے زیادہ رہنے کا حقدار پیغمبر اسلام تھے، جس کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اگر اس دنیا کے لیے بقا ہوتی تو لما مات خیر المرسلین، میرے نانا دنیا سے پردہ نہ کرتے اور میرے بابا علی رہ جاتے اور میرے بھائی حسن رہ جاتے، جو مجھ سے افضل تھے۔ امام کا جملہ ہے، جو مجھ سے افضل تھے وہ دنیا میں رہ جاتے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجیے۔ آپ حضرات جتنے یہاں تشریف فرما ہیں، خواتین، بچے بچیاں، آپ حضرات سے میری گزارش یہ ہے کہ آج شب عاشور ہم یہاں کٹھے ہوئے بیٹھے ہیں، اس زندگی نے وفا کی اگر تو سال آئندہ پھر شب عاشور نصیب ہو، اگر وفا نہیں کی تو پھر بس ختم۔ ایسی گفتگو سن کر پاک بی بی سکینہ نے ایک جملہ عرض کیا، یا ابتی ردنا الی حرم رسول اللہ، بابا جان جب یہ سب کے سب شہید ہوں گے، اصحاب شہید ہوں گے، انصار شہید ہوں گے، بنی ہاشم کے جوان شہید ہوں گے، آپ شہید ہوں گے، تو ہم کہاں ہوں؟ ہمارا سہارا کون ہوگا؟ ردنا الی حرم جدنا، بابا جان آپ ہمیں
پہنچا دیجیے، حرم رسول تک پہنچا دیجیے۔ امام نے افسوس کرتے ہوئے ایک جملہ فرمایا، بیٹی سکینہ لو ترک القطع لنا، قطع ایک پرندہ ہے، پرندہ ایک جانور ہے، پرندہ ہے قطع، وہ شکاریوں کے خوف سے، جو شکار کرنے والے لوگ آتے تھے ان کے خوف سے وہ پرندہ رات کو نہیں سوتا، پھرتا رہتا ہے، کبھی اس درخت کی کسی جگہ پر، کبھی کسی اور درخت پر، کبھی کسی اور درخت پر۔ جب صبح ہوتی ہے یعنی روشنی پھیل جاتی ہے، صبح ہوتی ہے تو وہ پرندہ کسی درخت کے درمیان میں سر چھپا کر، باقی جسم کے باقی حصے باہر ہوتا ہے، سر چھپا کے وہ پرندہ سو جاتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ بیٹی سکینہ اگر اس پرندے کو امن مل جاتا، اگر اس کے سکون نصیب ہوتا تو رات بھر کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ پھرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بیٹی سکینہ میرا بھی یہی حال ہے، اس پرندے کی طرح ہے، نہ میں مدینے لے جا سکتا ہوں نہ کسی اور جگہ لے جا سکتا ہوں۔ صلوات علی محمد۔ تو عرض کر رہا تھا کہ فنا ہے، بقا نہیں۔ آج ہم بیٹھے ہیں، میں اور آپ، ہماری خواتین، بہن بیٹیاں، بچے خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں، بیٹھے ہیں یہاں۔ یاد رکھ زندگی نے اگر وفا کی تو سال آئندہ پھر یہ رات نصیب ہوگی، دن نصیب ہوگا، ورنہ نہیں۔ کچھ بھی نہیں ہے دنیا، کچھ بھی نہیں ہے، ایک خواب ہے، ایک خواب۔ آپ خواب دیکھتے ہیں، خواب میں آپ سب کچھ دیکھتے ہیں، جب آپ بیدار ہو جاتے ہیں کچھ بھی نہیں۔ یہ دنیا کی مثال خواب ہے۔ آپ سو رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں خواب میں کہ یہ ہے، وہ ہے، فلاں فلاں، پھر آپ بیدار ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ خواب ہے، یہاں ہم سو رہے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں۔ جس دن ہماری خواب ختم ہو جائے گی، نیند ختم ہو جائے گی، اس دن پتہ چلے گا کچھ بھی نہیں۔ بقا نہیں ہے، وفا نہیں ہے۔ جس نے دنیا سے پیار کیا اس نے نقصان اٹھایا، جس نے دولت سے پیار کیا اس نے نقصان اٹھایا، جس نے اللہ سے پیار کیا اس کے لیے تو بقا ہی بقا ہے، فنا ہی نہیں۔ جس نے اللہ سے پیار کیا، اللہ سے لو لگایا، کہ ان کے لیے فنا نہیں ہے، بقا ہے۔ امام حسین علیہ السلام 1417 سال عرص سے کم و بیش عرصہ گزرنے کے بعد کیا امام حسین دنیا میں زندہ نہیں ہے؟ زندہ ہے۔ ذکر حسین باقی ہے، حسین زندہ ہے۔ کربلا زندہ ہے، حسین زندہ ہے۔ عاشورہ زندہ ہے، حسین زندہ ہے۔ ماتم ہے، جلوس ہے، تبرک ہے، اہتمام ہے، کیا ہے یہ؟ حسین کے لیے بقا ہے، حسین کے لیے فنا نہیں۔ جو اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرتا ہے، خدا کے لیے فنا کرتا ہے، تو پروردگار عالم اسے ہمیشہ کے لیے بقا عطا کرتا ہے۔ حسین نے اپنی ذات کو بھی فنا کر دیا خدا کی محبت میں، اپنے اولاد کو بھی دے دیا، اپنے جوانوں کو بھی سب کچھ قربان کر دیا، تو اللہ نے بقا دی حسین کو۔ بلکہ حسین ایک ایسی ہستی ہے جس کے ذریعے سے گناہگاروں کی نجات کا پروانہ بھی دیا ہے، نجات کا پروانہ ہے۔ حدیث ہے پیغمبر اسلام کی، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ علامہ اقبال کے اشعار میں سے ایک شعر یہ ہے کہ آپ نے کربلا میں
اپنے خون کی سیاہی سے لکھا اے حسین لا الہ الا اللہ، یعنی بنیاد رکھی، نقش الا اللہ بر صحرا نوش، کربلا کی صحرا میں، کربلا کی سرزمین پر آپ نے لا الہ الا اللہ کی تصویر کھینچی۔ علامہ صاحب کہتے ہیں صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد نہیں رکھی، صدر عنوان نجات مانوش، بلکہ ہم جیسے گناہگاروں کی نجات کا پروانہ لکھ دیا، نجات کا پروانہ ہے ماتم۔ مگر جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں، ہمارے مومنین اور مومنات کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ ماتم بھی کرو، مجلس بھی کرو، دعا بھی پڑھو، مرثی بھی پڑھو، ذکر بھی سنو، تقریر بھی سنو، خود پڑھو، دوسرے سے پڑھو، جو مرضی کرو کرو، کپڑے بھی پہنو، اظہار غم ہے، فائدہ تو کچھ نہیں ہے، اظہار غم ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، غم کا اظہار، کوئی ثواب وغیرہ اس میں نہیں ہے، ثواب ملے آپ کو کالا کپڑے پہنے، ثواب نہیں ہے، ثواب سفید کپڑے میں، لیکن اظہار غم ہے، پہنے گا، اچھی بات ہے، غم کا اظہار ہے، علاقے کے لوگوں کو پتہ چلے گا، دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہ عزادار ہیں، غم مناتے ہیں اپنے معصوم کی، امام کی، اچھی بات ہے، یہ بھی کرو، سب کچھ کرو۔ مگر یہ جو طریقہ ہے ہم سب کا، جس میں میں خود بھی شامل ہوں، چونکہ ہم یہاں آپ کے پاس رہ رہا ہوں تو ہم سب شامل ہیں، جو طریقہ آپ لوگ اپنا رہے ہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ واجبات بھی ساتھ رکھو میرے محترم سامعین، واجبات بھی ساتھ رکھو، کربلا کو بھی ساتھ رکھو، آل محمد واجبات کو بھی ایک طرف رکھو، یعنی ساتھ رکھو، اہل بیت اطہار کی محبت کو بھی ساتھ رکھو۔ عبادت کی قبولیت کی شرط ہے آل محمد کی محبت، ولایت محبت شرط ہے۔ واجبات کو بھی ساتھ ساتھ رکھو، اس طرف ولایت کو بھی ساتھ ساتھ رکھو، واجبات کو بھی ساتھ ساتھ رکھو، اس طرف عزاداری کو بھی رکھو، چونکہ معصوم نے یہ فرمایا کہ کربلا زندہ رکھو۔ کربلا زندہ کس طرح رکھیں گے؟ جس طرح آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کربلا زندہ رکھ رہے ہیں، اچھی بات ہے، ماتم کرتے ہیں، بچے بھی کرتے ہیں، رات دن تھکتے رہے، اچھی بات ہے، مگر آپ مجھے دل کی گہرائیوں سے سوچ سمجھ کر، دل کی گہرائیوں سے ایک جواب دے دیں۔ رات بھر آپ عزاداری کر کر کے، ماتم کر کر کے، تبرک دے دے کے آپ تھک گئے، صبح کی نماز آپ نے چھوڑ دی تو ثواب ملے گا یا نہیں؟ آپ نے خود جواب، ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ہاں جی، پک نہیں ہے یعنی شک ہے، ٹھیک ہے جی۔ جس سال میں ادھر آیا، خیر سے آج سے 4.5 سال پہلے ادھر پیش نماز بند کر ادھر آیا میں یہاں پہ، تو پہلا محرم آیا، تو میں سوچ رہا تھا صبح سارے مومنین اذان سننے کے بعد مسجد میں جائیں گے، بخدا سارے نکل گئے، اذان بھی سن کے، علی اکبر کی اذان سن کے بخدا سارے نکل گئے کہ 8-10 بندے رہے۔ میں نے تہیہ کیا کہ آئندہ جا کے دیکھا، دوسرے سال میں نے پابندی کی تو کچھ نمازی بن گئے، پھر تیسرے سال اور پابندی، کل صبح بھی یہی پابندی ہوگی، خبردار، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، جہالت ہے آپ کے اندر، جہالت کوٹ کوٹ کے بری ہوئی ہے، آپ کو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا واجبات کیا ہے، مستحبات کیا ہے، واجبات کیا ہے، عزاداری کیا ہے، واجبات کیا ہے، نماز کیا ہے، نماز کیا ہے تو امام حسین کی عزاداری کیا ہے، نہیں پتا، جہالت کی وجہ سے، علم نہیں۔ سینکڑوں ذاکرین علماء، سینکڑوں کتابیں ہمارے پاس بھی ہے، علماء کے پاس ہے، دکانوں پر کتابیں پڑھی، سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں کتابیں موجود ہیں، ان میں سے کوئی ایک کتاب اٹھا کر دیکھیں کہ کربلا معلی میں شب عاشور یعنی عاشورہ کی رات کو امام حسین اور اصحاب حسین کیا کرتے رہے،
کیا کرتے رہے؟ عبادت کرتے رہے. بلکہ ایک خطرناک جملہ شب عاشور، روز عاشور، امام حسین نے فرمایا مار رہے تو جمیلہ نے خدایا پروردگارہ میں نے تیرے جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا. کربلا میں جدھر دیکھا تو ہی نظر آیا. اکبر کی لاش پہ گیا خدا نظر آیا، قاسم کی لاش پہ گیا خدا نظر آیا، خیمے آیا میں خدا. مار رہے تو جمیلہ میں نے خدا کو ہی دیکھا. وہ خدا کو آگے رکھو بندے خدا. کس نے منع کیا کہ آپ کو مجلس نہ کرو؟ وہ ملعون ہے جو منع کرے. وہ کس ملعون نے کہا کہ اہل بیت سے محبت نہ کرو؟ محبت واجب ہے، کرو. نماز روزے کی طرح ہے، اہل بیت سے محبت کرو. مگر اس طرح سے بھی دھیان کرے. آیت ہے قرآن پاک کے اندر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں ایک کنارے پر عمل کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یعنی ایک طرف، اور وہ خوش ہے کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں. اور نہیں ٹھیک جا رہے، آپ غلط جا رہے ہیں. جن کے گھروں میں زیارت گئی ہے، مثلا جن کے گھروں میں آج حیدر صاحب کے یہاں زیارت جائے گی، جن کے گھروں میں زیارت گئی ہے، جس ٹائم زیارت اندر جائے تو اسے عہد کرنا چاہیے پروردگار میرے گھر شبیہ ہے حسین، حسین کی شبیہ آئی ہے، حسین کی زیارت آئی ہے، میں حسین کی سیرت پر عمل کروں گا، میں نماز پڑھوں گا چونکہ حسین کا سر سجدے میں کٹا. وہ ہے نہیں، اب کیا کہتے ہیں. رسمن اس کے گھر میں علم گیا، اس کے گھر میں زیارت گئی، فلانے رسمن صبح کی نماز نہیں پڑھا، سال بھر نہیں، بلکہ سال بھر نہیں پڑھتا. لے جاؤ گھروں میں بھی لے جاؤ، برکت پڑے گی. مگر واجبات کو تو ساتھ ساتھ رکھیں، خدا کو تو ساتھ ساتھ رکھیں، خدا کو تو نہ بھولیں. امام حسین خدا یاد دلانے کے لیے شہید ہوئے تھے، خدا کو بلانے کے لیے شہید نہیں ہوئے. خدا آپ کا جملہ آپ کو سنایا بھی مار رہے تھے جمیل، میں نے سوائے خدا کے جمال کے سوا جہاں جاتا تھا، جس طرف جاتا تھا خدا ہی خدا، خدا ہی خدا. وقت آخر زین سے زمین پر آئے. جملہ کیا تھا؟ ابھی سجدے میں نہیں گئے، سجدے میں تو آپ کے ساتھ تن سے جدا کیا، گردن کٹی. سجدے میں نہیں گئے، زین سے زمین پر آئے تو کربلا کی مٹی کو کٹھے کر کے ایک جملہ کہا. اس کے بعد جو امام نے فرمایا وہ آپ کو سناتا ہوں کہ کربلا کی تھوڑی سی مٹی کو کٹھی کر کے اس کو قریب کر کے سینے سے لگا کر ایک جملہ کہا کہ اے کربلا کی مٹی آج ماں زہرا نہیں، اگر ماں زہرا ہوتی تو اپنی جولی میں میرا سر اٹھاتی، لہذا آج تو ماں زہرا بن کر مجھے اپنی جولی میں لے لے. پھر جملہ ارشاد فرمایا رضا بقضائک و تسلیما لامرک، پروردگار جو تیرا حکم تھا اس پر میں راضی ہوں، و تسلیما لامرک، اور تیرے تمام امر پر میں حکم پر سر جھکاتا ہوں. یہ کہنے کے بعد پھر آخری سجدے میں گئے، اور آخری سجدے میں سر حسین علیہ السلام آخری سجدہ ختم کرنے کے بعد نوک و نیزے پہ سوار ہوا. جبرائیل امین نے آواز بلند کی الا قد قتل الحسین بکربلا. سجدے میں یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدہ ہمارے لیے مشکل ہے، جس شاعر نے بھی کہا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا مشکل سمجھتا ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. سجدہ کر کے پھر نجات ملتی ہے میرے محترم سامعین. اسی طرح اگر جنت مل جاتی ہے تو یہ گزشتہ لوگ، یہ گزشتہ علماء، متقی پرہیزگار لوگ، ان کو کیا ضرورت ہے اس پر قرار کرنے کی. شہادت کے بعد پھر علامہ اقبال نے کہا کہ
حسین بادشاہ، حسین کی ذات، حسین وہ بادشاہ ہے، حسین وہ امام ہے، وہ معصوم ہے کہ جس کے خون کے ہر قطرے سے لا الہ الا اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ لا الہ، خون کے ہر قطرے سے لا الہ الا اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ شاہ ہست تو حسین، بادشاہ ہست تو حسین، دین ہست تو حسین، دین پناہ ہست تو حسین، دین بھی حسین، دین پناہ بھی حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کی بنا لا الہ ہست حسین۔ اب سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد امام حسین ہے، اور لا الہ الا اللہ بچانے والا امام حسین، قرآن بچانے والا حسین، مکہ بچانے والا حسین۔ اگر حسین مکے میں رہتے تو شاید خانہ کعبہ کی حرمت ضائع ہو جاتی۔ عبداللہ ابن زبیر نے مکہ میں آپ سے ایک مشورہ بھی دیا کہ فرزند رسول آپ یہیں رہیں، آپ یہاں رہیں، یعنی اس خانہ کعبے کو مورچہ بنائے۔ امام فرمایا ابن زبیر، میں مشکل وقت میں اس گھر کو پناہ گاہ نہیں بناؤں گا، بلکہ مشکل وقت میں اس گھر کی حفاظت کروں گا، اور میں یہاں پر کعبے کی دیوری میں، صحن میں، صحن اگر دیوری نہ سمجھے، خانہ کعبے کی صحن میں سونا پسند نہیں کروں گا، یعنی یہاں میری قبر بنے، خانہ کعبے کے صحن میں، دیوری میں میں پسند نہیں کرتا۔ میں پسند کرتا ہوں ادعن فی العیاشاتی الفرات، کہ میں فرات کے کنارے سو جاؤں، وہاں سے میری شہادت کے بعد آستانہ بنے، روزہ بنے، زری بنے، اور دنیا کے مختلف علاقوں سے، مختلف جگہوں سے زوار آئے تاکہ ان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہو۔ اس کربلا کو آباد کرنے کا مقصد یہی تھا کہ زیارت کے لیے جائیں، یہاں سے، وہاں سے، فلاں 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 جگہ سے، تاکہ ان کے گناہوں کی بخشش ہو۔ کربلا کی زیارت کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ وہاں باقاعدہ اشتہار لگا ہوا، میں نے خود پڑھا ہے، بینر لگا ہوا تھا کہ جو شخص صحیح معنوں میں خالق کے آگے جھکنے والا، نماز روزے کا پابند، ماں باپ کی عزت احترام کرنے والا، حقوق اللہ حقوق الناس کا خیال رکھنے والا صحیح انسان اگر آ کر امام حسین کے حق کو پہچان کر، ان کی معرفت کو حاصل کر کے زیارت کرے تو کیا کرتا ہے خدا؟ تو صلوات پڑھ لیجیے محمد والا۔ تو پروردگار عالم حسین کی برکت سے اس زوار کے گزشتہ اور آنے والے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے، سید الشہداء کی برکت سے۔ لیکن ٹھیک ہو کر جائیں، گڑبڑ کر کے نہ جائیں، پھر زیارت قبول نہیں ہوگی۔ یہاں سے پاک پیسہ لے کر، پاک دل لے کر، بہنوں کے حقوق دے کر، بھائیوں کے حقوق دے کر، رشتہ داروں کے حقوق دے کر، اس پیسوں پر، ان پیسوں پر خمس واجب ہے تو خمس ادا کر کے، زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ ادا کر کے، یہ سب کچھ کر کے اگر کوئی زوار پہنچے کربلا میں تو پھر لکھا ہوا بینر میں نے خود پڑھا ہے، وہاں مجتہد نے بھی دیکھا ہوگا، مجتہد بھی پڑھتے ہوں گے، علماء بھی پڑھتے ہوں گے، سارے علماء، سارے مجتہد ہیں، علم کا سمندر ادھر ہی ہے۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا اس بینر پر کہ یہ کیوں لکھا؟ نا، اگر صحیح معنوں میں ہر حوالے سے پاک ہو کر کربلا معلیٰ کی زیارت کرے تو حسین کی برکت سے گزشتہ اور آنے والے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرمائے گا۔ صلوات محمد۔ اب شب عاشور کے اعمال،
آج کی رات پہلے بھی عرض کیا تو چند تھوڑے لوگ تھے، میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ آج رات کو سونا نہیں چاہیے، بیداری ضروری ہے۔ شب عاشور بیداری ضروری ہے، خود بھی بیداری اختیار کریں اور بچوں کو بھی جگا کے رکھیں، اٹھا کے رکھیں، جلوس کے ساتھ جائیں، یہاں ماتم کریں، راستے میں ماتم کریں، جہاں کرتے چلیں۔ جلوس پہنچے گا حیدر صاحب کے گھر، وہاں اعمال شب عاشور ہوں گے، کچھ چیزیں وہ لے کے گئے، سامان اہتمام کر رہے ہیں، اعمال شب عاشور ہوں گے۔ اور شب عاشور روز عاشور دونوں کے عمل میں سناتا ہوں تاکہ کوئی خاتون اگر عمل کرنا چاہے گھر پہ وہ بھی کر سکے۔ کچھ خواتین ہیں جو ان چیزوں کی طرف ان کی توجہ ہے، کرتی ہے، نماز وغیرہ کی بھی پابندی ہے، مجھے علم ہے۔ ایک دو گھر میں اتفاق سے جانا ہوا تو مصلی پہ اس خاتون کو دیکھی، اس کا مطلب ہے نمازی پرہیزگار ہے، اچھی بات ہے۔ مصلی سے دور نہ ہو، سجدوں سے دور نہ ہو، آپ کی مہربانی۔ شب عاشور کے اعمال 4 رکعت نماز، 2 طریقے ہیں اس کے، 2 طریقے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نماز شب عاشور پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ، نیت 2 کر کے آپ پڑھیں گے، 2 کر کے 2 رکعت نماز شب عاشور پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ یہ ہو گئی نیت۔ نیت کرنے کے بعد 2 کر کے آپ 4 رکعت پڑھیں گے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کریں۔ یہ کلیئر ہو گیا جی، صاف ہو گیا۔ ایک طریقہ یہ ہے، مشکل ہے لیکن ثواب ہے۔ دوسرا طریقہ جو ابھی ہم استعمال کریں گے اس طریقے کو، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت وہی 4 رکعت ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ آیت الکرسی۔ اب مصیبت یہ آیت الکرسی بھی کسی کو یاد نہیں، کیا پڑھا ہے؟ کیا کریں، اس کا بھی کوئی طریقہ لب نہیں ہے، وہ بھی کسی کو یاد نہیں ہے، کیا کریں، وہاں کیا پڑھا ہے بتا۔ بہرحال میرے ساتھ ساتھ وہاں پڑھیں، عمل نہ چھوڑیں۔ پہلے رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ آیت الکرسی ہم فیہا خالدون تک پہلے رکعت میں۔ دوسری رکعت میں 10 دفعہ آسان ہے، قل هو اللہ احد، 2 کر کے پڑھیں گے۔ تیسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، اور چوتھی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، یعنی چاروں قل۔ آیت الکرسی قل یا الکافرون کو چھوڑ کر آیت الکرسی اور اس کے بعد 3 قل، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں طریقے۔ جلوس جب وہاں پہنچے گا تو اسی کے بعد باوضو ہو کر سونا نہیں، خدا رہا وہاں جا کے بھی نہ سو جاتے ہیں، کھا کے نہ کھا پی کے تو سو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے سوال کیا، پروردگار تیرے نزدیک بدترین انسان کون ہے؟ ادھر سے خدا نے جواب دیا بکال باللیل، وہاں سے خدا نے جواب دیا کہ جیفت باللیل بکال بالنہار، رات بھر مردار کی طرح سویا پڑا رہتا ہے، دن کو پاگلوں کی طرح ملنگ بن کے پھرتا رہتا ہے، نہ کام نہ لینا نہ دینا۔ صلاۃ پڑھ محمد میاں صاحب کو اٹھائیں، نعرہ سناؤ، ہاں نعرہ نہیں سنائیں گے آپ لوگ، اللہ اکبر، رات بھر مردار کی طرح سویا پڑا ہوتا ہے، دن کو پاگلوں کی طرح ملنگ بن کے گلی گلی بازار بازار، نہ ماں باپ کی فکر، نہ اولاد کی فکر، نہ معاشرے کی، نہ لینا نہ کچھ نہیں، بدترین انسان ہے۔ رات بھر سوئے گا جانوروں کی طرح تو اس کے لیے کوئی جنت نہیں،
کون جنت دے گا؟ غور تو کریں آپ، جنت کے ٹھیکیدار بنے ہیں. جس طرح روزوں میں ہمارے اہل سنت کے لوگ فرماتے ہیں کہ روزہ دارو جنت کے حقدارو، ہے نا، روزہ دارو تو جنت کے حقدارو. اور جنت کے حقدارو رات بھر سویا رہے، کون جنت دے گا آپ کو؟ غور تو کریں. رات بھر سوئے تو جنت نہیں، دن بھر ملنگ بن کے پھرے تو دنیا نہیں. انہی لوگوں کے بارے میں قرآن نے فرمایا تھا خسرت دنیا والآخرہ، یہاں بھی برباد اور وہاں بھی، یہاں بھی تباہی اور وہاں بھی. انہی لوگوں کے بارے میں. اور صبح انشاءاللہ خیر سے، صبح رات کو نہ سوئیں، وہاں جا کے میں سونا نہیں دوں گا کسی کو. کچھ پچھلے سال موٹے موٹے کھا کے سو گئے، میں بخدا یہ چھتر مار گیا، بخدا کھا کھا کے اگلے کا کھانا کھا کے دعا بھی نہیں کرتے، سو جاتے ہیں. سونے کے لیے آپ کو بلایا اس نے، جس نے بلایا اس نے اپنے مقصد، شریک کوئی مقصد ہوگا اپنے بزرگوں کی مغفرت کے لیے یا اور کوئی مقاصد ہوں گے ان کے لیے. تو ہم جا کے وہاں سوئے خراٹے میں. سونے کے لیے بھی آپ کو تیار کیا تھا انہوں نے. سونا نہیں دیں گے ہم آج انشاءاللہ خیر سے، چھتر بھریں گے. جس نے سونا وہاں نہ، وہ باہر سو جائیں تھڑے پہ، اندر نہ، جہاں اعمال ہوں گے وہاں نہ. صبح خیر سے روز عاشور 9:30 بجے سے 10 بجے تک، 9:30 بجے تشریف لائیں. راجیان سے، منڈیا والا سے، جہاں جہاں سے معمرین آتے ہیں تشریف لائیں. اعمال روز عاشور، روز عاشور کے اعمال ہوں گے، زیادہ عمل نہیں. 2 رکعت نماز ہے، اس کے بعد زیارت عاشورہ پڑھیں گے، زیارت عاشورہ. اور آج رات کو اسی اعمال کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ زیارت شب عاشور کی تلاوت کریں گے. صلوات پڑھ لیجیے محمد. سمجھنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، بخدا سمجھنے کے لیے تیار. صبح نہیں سونا آپ نے، پھر یہاں اذان کے بعد سونا نہیں ہے. اذان کے بعد مسجد میں جائیں. کل 10 محرم، پرسوں 11 محرم کو جمعے کے لیے سارے تشریف لائیں. آپ کی مہربانی. گھر گھر جا کر بھی میں نے دعوت دی ہے. ایک ایک بچے کے اوپر میں نے محنت کی ہے، ایک ایک بزرگ کے اوپر میں نے محنت کی ہے. اور یہی کہا کہ مہربانی کہ آؤ تشریف لے آؤ. اتنی خوبصورت مسجد لاہور میں بھی نہیں ہے، کھلی جگہ امام بارگاہ جو آپ کے پاس ہے. 25 سال میں لاہور رہ کر چھوٹے چھوٹے امام بارگاہ اور چھوٹی چھوٹی مسجدیں، جگہ نہیں ہے نا. اتنی کھلی جگہ، تازی ہوا، کھلی مسجد، سہولت، وضو والی جگہ، ہر چیز. آپ اپنے محلے میں رہ کر اس سے بڑی بدقسمتی اور ہماری ہم سب کی کیا ہو سکتی ہے؟ جمعے کے لیے نہیں آتے. آپ جمعے کے لیے آئیں گے، مجھے موقع ملے گا اسی طرح کی باتیں سنانے کا. آپ کو عادت نہیں ہے اس قسم کی باتیں سننے کی. مسئلہ یہ ہے آپ کو عادت نہیں ہے. آپ کو عادت ہے مرچ مسالے والی تقریروں کی. مزہ کہتے ہیں نا، مزہ نہیں ہے. آپ کو عادت ہے جس تقریر میں مرچیں زیادہ ہو، ٹماٹر زیادہ ہو، ادرک تھوم زیادہ ہو، آپ پھر خوش ہو. جن تقریروں میں کیوں آپ اس طرح کرتے ہیں اس کی میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. اور جن تقریروں میں حق، سچ، خدا، رسول، قیامت، قبر، ان تقریروں کو سنتے ہی آپ حضرات سو جاتے ہیں یا بلکہ نفرت ہی کرتے ہیں، اٹھ کے بھی چلے جاتے ہیں. ہم تو یہی کہتے ہیں بندے خدا تقوی اختیار کرو سارے مل کے. یہ نہیں مطلب عزاداری چھوڑو، نہیں. عزاداری ساتھ ساتھ رکھو، ماتم ساتھ ساتھ رکھو، کپڑے بھی پہنو، جلوس بھی نکالو، مجلس بھی کرو، ماتم سب کچھ کرو. یہ ضروری ہے. صادق علیہ محمد نے فرمایا کربلا کو زندہ رکھو. کربلا کے ذریعے سے یہ تبلیغ ہو رہی ہے. اگر کربلا نہ ہوتی تو یہ تبلیغ کہاں سے ہوتی؟
یہ آدھا پونا گھنٹہ آج جو مجھے ٹائم ملا یہ کہاں سے ملتا ہے؟ پھر تبلیغ کہاں سے ہوتا ہے؟ جمعے کی فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہاں کافی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی بھی مسجد ہو، کوئی بھی پیش نماز ہو، تو وہ تبلیغ کرتے ہیں. تبلیغ کرنے کے بعد آہستہ آہستہ ایک دو کر کے پھر نمازیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. جب میں یہاں پہ آیا تو تھوڑے نمازی ہوتے تھے جمعے کے دن، اور آج کل آپ خود ہی بتائیں کتنے لوگ ہوتے ہیں. ماشاءاللہ بڑی رونق ہوتی ہے. اور مغربین کی نماز کے لیے گئے، اور روزانہ صبح کی نماز سے پہلے 5-10 منٹ، تقریباً سال ہونے والا اصغر شاہ گواہ ہے، اور چودھری صاحب بھی بڑے جو نمازی ہیں صبح آتے ہیں گواہ ہیں. روزانہ صبح 10 منٹ یا 15 یا 20 منٹ تک روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت اور اس کا ترجمہ سناتا ہوں. ہر حوالے سے، کسی حوالے سے میں نے کسی قسم کی سستی نہیں کی ہے. اس علاقے میں رات دن محنت کرنے کی کوشش کی ہے. ہر ایک کو کہا کہ رات کو جگاؤ، مجھے سے مسئلہ پوچھو، بچوں کو بھیجو، مسجد میں بھیجو، بچیوں کو بھیجو. الحمدللہ کچھ بچیاں پڑھ گئی ہیں ماشاءاللہ، اور کافی بچے بھی پڑھ گئے. بچے پڑھ گئے لیکن نمازی نہیں بنے گے. آہستہ آہستہ آپ حضرات کی تقلید کر کے نا، نقش قدم پر چل کر وہ بھی نمازی نہیں بنے. یہ بھی مجھے سے لکھوا لیں، نہیں پڑھیں گے. آج 3-4 دن ہو گئے کچھ بچے نہیں آ رہے نماز کے. اب توجہ اس طرف ہو گئی نا، مجلسوں کی طرف یا جلسے جو جلوس کی طرف اس طرف توجہ ہو گئی تو وہ نماز چھوڑ دیں. مولوی صاحب آ گئے، ٹھیک ہے. جمعے کے دن تشریف لانا اس لیے کہ ایک غریب آدمی، آخری جملہ، غریب آدمی مدینے میں نبی پاک کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ میری طرف دیکھیں، مولوی صاحب کی زیارت کریں، رج کے کریں، بعد میں ایک جملہ سنیں پھر کریں. یا رسول اللہ ہم غریب لوگ ہیں، حج پہ نہیں جا سکتے، غریب جو ہوئے حج پہ نہیں جا سکتے، عمرے پہ نہیں جا سکتے. امیر لوگ، خوش قسمت لوگ ہر سال حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں. ماشاءاللہ مقصود صاحب تشریف لائے. تو ہم کیا کریں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، اس کا نام تھا قلیب، اس بندے کا، یا قلیب علیک بالجمعہ فإنہ حج المساکین. اے قلیب، مال نہیں، دولت نہیں، کوئی بات نہیں، حج پہ نہیں جا سکتے، کوئی بات نہیں، عمرہ نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، تم نماز جمعہ میں شرکت کیا کرو، فإنہ حج المساکین، یہ غریبوں کا حج ہے. مفت ادھر حج کے لیے بھی آنے کے لیے بھی تیار نہیں. بس صرف یہی خواہش ہے کہ ایک نعرہ مارو تو جنتوں آگے پڑھ. جس طرح جنت نہیں ملے گی، کس نے سمجھا آپ؟ الجنت للمتقین، جنت تقوی والوں کے لیے، متقین کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے، عمل صالح انجام دینے والوں کے لیے. مفت جنت دے گا اللہ. کس نے کہا؟ قانون الہی، جو خدا نے قانون بنایا ہے نبی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، وہ تمام قوانین ہم تک پہنچے ہیں. ان تمام قوانین پر عمل نہیں کریں گے تو جنت میں نہیں پہنچیں گے. میں بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہوں. قوانین الہی کا احترام کرتے ہوئے، آل محمد کی محبت کو ساتھ رکھتے ہوئے، بے شک آہستہ آہستہ چلیں تو شاید قیامت کے دن پیغمبر اسلام اور ان کی اولاد ہماری شفاعت کریں گے انشاءاللہ. مایوس بھی نہیں ہونا، مایوس ہونا بھی گناہ ہے. کریں گے، مگر اس سے پہلے عالم برزخ میں سزا بھی بہت ملے گی. دعائے خالق کائنات ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے. ہمارے مرحومین کو جو اس دار فنا سے عالم بقا کی طرف کوچ کر گئے، علماء کرام، بزرگان دین، سادات، غیر سادات، حاضرین کے مرحومین، بالخصوص والدین کو مالک جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما. اور شیعان حیدر کرار جلوس کے دوران، مجلس کے دوران، بالخصوص کل بڑے بڑے شہروں میں زیارتیں نکلیں گی، جلوس نکلے گا.
جلوس کے دوران مالک ان سب کی محافظت فرما، بلکہ دنیا کے جس کونے میں شیعیان حیدر کرار رہتے ہیں پروردگار ان کے مال و جان، عزت، آبرو و ناموس کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو سوائے غم حسین علیہ السلام کے کوئی غم نصیب نہ فرما۔ السلام علیکم۔ صلوات پڑھو بلند آواز میں۔ انتہائی مختصر وقت ہے، جناب دی توجہ دے طلبگار۔ بسم اللہ۔ تمام